बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत खुश आमदीद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और बॉर्डर्स की हालिया सूरत हाल के साथ साथ गुज़िश्ता तकरीबन एक दहाई के सिक्योरिटी चैलेंजेस का कंपैरेटिव एनालिसिस और चंद दीगर अहम अमूर के हवाले से आप सबको आगाही देना है। गुज़िश्ता 10 साल हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बहुत चैलेंजिंग वक्त था। अगर 2020 की बात कर लें तो इस साल में सिक्योरिटी चैलेंजेस के अलावा लोकस्ट और कोविड जैसी पैंडेमिक ने पाकिस्तान की इकॉनमी और फूड सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रखा। पिछली दहाई में एक तरफ मशरकी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान की शरंगेजियां जारी थीं, तो दूसरी जानिब मगरबी सरहद पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों, उनके जोड़ तोड़ और पुष्टपनाही के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा था। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद रियासत तमाम कौमी इदारों, अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सबसे अहम पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहद होकर इन मुश्किलात का भरपूर मुकाबला किया और बहैसियत कौम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। मगरबी सरहद पर कबायली अजला में अमन व अमान बहाल करने के साथ साथ वहां सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स का आगाज किया जा चुका है। पाक अफगान और पाक ईरान सरहद को महफूज बनाने के लिए मजबूत इकदाम किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस के नतीजे में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। हिंदुस्तान के मजमूम अज़ाइम हो या पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर की एप्लीकेशन, खतरात अंदरूनी हो या बैरूनी, हमने हमेशा एविडेंस और हक़ाइक़ के जरिए उनकी निशानदही भी की और कामयाबी से मुकाबला भी किया। और इस चीज को अब दुनिया भी मान रही है, बिकॉज ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। जिन चैलेंजेस का मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, उस हवाले से सिक्योरिटी डोमेन में जो इक़दाम किए गए, उनमें से मैं चंद अहम इक़दाम का जिक्र यहां पर जरूरी समझता हूं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में होल ऑफ नेशन अप्रोच के जरिए पूरी दहाई की अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट किया गया। इस ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों की सपोर्ट बेस, उनके फैसिलिटेटर्स, अबेटर्स और फाइनेंशियर्स और गैर कानूनी असला और बारूद का बड़ी हद तक खात्मा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माजी की निस्बत मौजूद नहीं है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 3,71,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ये सिर्फ पिछले 3 साल के स्टेटिस्टिक्स हैं। 72,000 से जायद असला, 5 मिलियन एमुनिशन और तकरीबन 450 टन बारूद रिकवर किया गया। मैनिफेस्टेशन ऑफ सक्सेस को अगर पैमाने पे परखा जाए तो 2007-8 में कबायली अजरा पर सिर्फ 37% इलाके पर रियासती अमलदारी रह गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। दहशतगर्दी के बड़े वाकयात में 2019 की निस्बत ही 2020 में 45% कमी आई। जबकि दहशतगर्दी के वाकयात को अगर 2013 में जो पीक कर रहे थे, औसतन 90 पर ईयर थे, आज वो घटकर सिर्फ 13 पर ईयर पे आ गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता साल मुल्क भर में 50% से जायद टेररिस्ट थ्रेट्स को अवर्ट किया। अगर पिछली 2 दहाइयों की दहशतगर्दी के वाकयात की कैजुअल्टीज का ही जायजा ले लें
تو 2013 میں کیجولٹیز کا یہ فگر 414 تھا، جبکہ 2020 میں 98، جو کہ ایک نمایاں کمی ہے۔ خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی ہے۔ کراچی، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی ہے۔ جہاں تک ویسٹرن بارڈر کی سچویشن اور بارڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کے تحت بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بایو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹ اور فینسنگ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری لائی گئی ہے۔ 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 83% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ سال کے وسط تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان ایران بارڈر پر 37% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل میں پہنچ جائے گا۔ 1068 پلانڈ فورٹس میں سے 482 سے زائد فورٹس بارڈر کے ساتھ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ بارڈر کنٹرول میت کے نتیجے میں بارڈر ٹرمینلز کے ذریعے نقل و حرکت میں 33% اضافہ ہو چکا ہے فینسنگ کی وجہ سے۔ اینٹی سمگلنگ آپریشنز اور نوٹیفائڈ کراسنگز سے نقل و حرکت کے نتیجے میں صرف پچھلے 6 ماہ میں اگر ریونیو رسید کو دیکھا جائے تو 48 بلین کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کسٹمز کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ بارڈر ایریاز کے عقبی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 55% کمی ہوئی ہے، جبکہ بارڈر ڈسٹرکٹس میں آئی ڈی دھماکوں میں 16% کمی ہوئی ہے۔ اب تھوڑی بات انڈیا اور لائن آف کنٹرول کی۔ مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا، جس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئی، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ بالخصوص 2014 سے 2020 میں ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئی، جبکہ 2018 میں سب سے زیادہ سویلین کیجولٹیز 377 کیجولٹیز ہوئی۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب کائنیٹک تھریٹ کی واضح ناکامی کے بعد ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین یعنی 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس 5th جنریشن اور ہائیبرڈ وارفیئر کے خطرے کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک دوسیت کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کیمپین کو اگر ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان اور ہندوستان کن معاملات میں مصروف تھے۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشن کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلہ کما کیا گیا۔
لیگل اور لافیئر ڈومین میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانون سازی کی گئی بلکہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیے گئے۔ بین الاقوامی امن کی کاوشوں کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا مارا گیا، 70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی، اور اس دوران پاکستان نے 83,000 سے زائد قربانیاں دیں اور اس میں $126 بلین تک کا معاشی نقصان بھی اٹھایا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان 2 دہائیوں میں ہندوستان کیا کر رہا تھا، ہندوستان نے مشرقی سرحد پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا، مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی ناکام کوشش بھی کی۔ ان تمام واقعات کے شواہد عالمی اداروں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک کی بھارت کے 44 بینکس کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، UNHRC اور جنیوا اور جینوسائیڈ واچ کی ہندوستان کی بدترین ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چشم کشا انکشافات حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں آئے ہیں۔ ان کی کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شری واستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک NGOs اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوا تھا۔ اس میں فیک نیوز آؤٹ لیٹس، فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ ان NGOs اور فیک NGOs کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا۔ اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ کو EU کرونیکل سمیت دیگر فیک میڈیا کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ لیجیٹیمیسی کے لیے ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کے ذریعے دیگر تمام فیک میڈیا پر وائرل کیا جاتا اور اسے مین سٹریم انڈین میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرو سٹوری کے طور پر کیری کیا جا رہا تھا۔ ان کی ایکٹرز میں را سے تعلق رکھنے والی اگلایا کمپنی ہے، جو کہ ایک سائبر انٹیلیجنس اور ہیکنگ میں مہارت رکھنے والی فرم ہے۔ EU ڈس انفارمیشن لیب نے جن UN ایکریڈیٹڈ اور تھنک ٹینک انفراسٹرکچر گروپس کا جائزہ لیا ہے، اس کے مطابق حقیقت میں یہ NGOs کسی اور مقصد کے لیے رجسٹر کرائے گئے تھے، لیکن ان کو ریزریکٹ کر کے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ٹیررزم، اکانومی، ڈپلومیٹک، فومنٹنگ کیوس، کشمیر اور سوشل ایشوز۔ یہ تھے ان کے مین ٹارگٹس اس پوری ڈس انفارمیشن کیمپین کے۔ اگر میں صرف اس میں سے 2 ہی آپ کو ایکسپلین کروں، کشمیر کا، کشمیر کے محاذ پر ایک طرف تو بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا اور دوسری طرف آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے بے تحاشا جعلی مواد اور کشمیریوں کے حق میں بہتر قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کو ذاتی حیثیت میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا گیا، تاہم انہیں EU کا آفیشیل ریپرزینٹیٹو ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم سوشل ایشوز کی طرف آ جائیں، اقلیتوں اور خواتین کے حوالے سے EU کرونیکل کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کی بنیاد پر EU پارلیمنٹ میں پاکستان مخالف ریزولوشنز موو کی گئی۔ ان تمام ایریاز میں پاکستان کے عالمی امیج کو نقصان پہنچایا گیا اور UN اور EU جیسے معتبر اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے مطابق اگر اس کیمپین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتی ہے، جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح ہے، جس کے دائرے میں پالیسی لیول اور شدت پسندی پھیلانے تک تمام اقدامات آ جاتے ہیں۔
اور یہ سب کچھ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی ریاست کی پشت پناہی پہ کیا جا رہا تھا. Now this should serve as a call to action for decision makers to put in place relevant framework to sanction actors and governments abusing international institutions, influencing decision makers and misleading world opinion. Now coming over to the security dividend of what we have been able to achieve in the last 10 years. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کہ خاص طور پر دہشت گردی کا شکار رہے وہاں اب ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے درپے ہیں. تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں. کلیئر اینڈ ہولڈ کے مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے مراحل کی جانب گامزن ہیں. بلوچستان میں 199 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے اس کا آغاز کیا جا چکا ہے. اس میں ہیلتھ کے 10، ایجوکیشن کے 18، ایگریکلچر کے 20 اور ٹرانسپورٹ کے 42 اہم منصوبے شامل ہیں. یہ تمام منصوبے اس سیکورٹی ڈویڈنڈ کی بدولت ہے جس کے لیے ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں قربانیاں دی ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین روپے کی لاگت سے 883 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ایجوکیشن کے 268، ہیلتھ کے 70، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے 15 اور اریگیشن کے 30 میجر منصوبے شامل ہیں. اسی طرح اگر ہم پچھلے 1 سال میں کورونا وبا کو اینالائز کریں تو ہم نے بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانشمندی سے مقابلہ کیا. پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود این سی سی کے ماتحت NCOC کے ذریعے ایک بھرپور رسپانس دیا ہے اور اس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے. اس حوالے سے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور وہ تمام ادارے اور افراد جو اس وبا کے خلاف نبرد آزما ہیں خراج تحسین کے مستحق. میں پاکستان کی میڈیا کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیکاز ISPR NCOC کے ماتحت ایک انفارمیشن عام کے طور پہ بھی کام کر رہی تھی. میڈیا نے ایک طرف اس وبا کے دوران تمام عوام کی آگاہی کے لیے اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر خدمت کی اور ایک عظیم مثال قائم کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی میڈیا نے جس ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے پروپیگنڈے اور پاکستان کو درپیش خطرات کو بے نقاب کیا اس کے لیے بھی پاکستانی میڈیا مبارکباد کا مستحق. دشمن قوتیں ہمیں ناکام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہمیں تقسیم کرنے کے در پہ. ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی کردار اور ذمہ داریاں ہیں. منزل ایک ہے، پاکستان کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. Before I conclude, I would like to just mention that when we took on this challenge, the SWAT and enormity of this challenge was decidedly overwhelming. But with Allah's help and the resolute support of our great nation, we took it on. We have taken many hits on the way, but we did not relent, we did not budge. During this whole course, I think we have, in these testing times, we have come a long way as a nation, as a society, and as a military. The challenges that we overcame are now giving way to great opportunities. We are not out of the woods yet. This is something that we have to understand. We are not out of the woods yet, but we are almost there. Alhamdulillah.
more important thing is that during all this, we have stayed the course. We have stayed the course, and inshallah, we will stay the course, no matter what. Thank you very much. Sir, thank you very much. My question, you have already mentioned about the security situation in Balochistan and erstwhile FATA. How do you see the recent surge in terrorism incidents in Balochistan and erstwhile FATA, and how security apparatus is dealing with it, particularly with reference to the Indian involvement in Balochistan and the border areas? Thank you very much, sir. اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری یہ ہے کہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آرمی چیف نے بھی بلوچستان کا وزٹ کرنا تھا، تو پرائم منسٹر صاحب تو چلے گئے، آرمی چیف نے گئے، تو کیا آرمی چیف کا پلان ہے پھر وہاں جانے کا؟ تھینک یو سر. آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ. As far as your question is concerned, you just said there's a surge. I've just shown you the statistics. There is a continuous downward trend in the incidents. جو ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے ہمارا فوکس تھا erstwhile FATA. وی cleared the area. اس کو ہم نے الحمدللہ رائٹ ناؤ جو میجر آپریشنس تمام وہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس وقت کوئی ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت اسٹیٹ کی ریٹ نہ ہو. And then in the last couple of years, we've shifted focus towards Balochistan. اور بلوچستان کی جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے، جو سیکورٹی تھریٹس ہیں، جیسے ہم نے ایک ڈوسیئر پیش کیا تھا جس میں فارن منسٹر صاحب بھی شامل تھے. اس ڈوسیئر کے اندر جو مین ٹارگٹ تھا وہ بلوچستان تھا. مین ٹارگٹ بلوچستان، اور وہاں پہ جو ایک اہم منصوبہ سی پیک جو بلوچستان سے گزر رہا ہے اس کی وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب بلوچستان پاکستان کا 44% ہے، بہت بڑا ایریا ہے، بہت ریسورسز چاہیے اس کی سیکورٹی کو مربوط کرنے کے لیے. اسی مد میں جو کام ہوا ہے، بلوچستان کی ایف سی کو انہانس کیا گیا ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. اب پہلے پورے بلوچستان کو ایک ایف سی ہیڈ کوارٹر دیکھا تھا، ابھی 2 بلوچستان ایف سی نارتھ اور ایف سی ساؤتھ بنا دی گئی ہے. اسی طرح ایک نیا ڈویژن، اسپیشل سیکورٹی ڈویژن خاص طور پہ سی پیک اور اس کے پروجیکٹ کے لیے ریز کیا گیا جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے، اور وہ ساتھ ابھی کوسٹ لائن کی سیکورٹی کو دیکھ رہا ہے. پھر جو فارمیشنز کوئٹہ میں موجود تھے وہ ابھی بلوچستان ہنٹرلینڈ میں موو کر چکے ہیں اور لگاتار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں. تھریٹ ہے، اور جیسے میں نے کہا وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس یٹ، بٹ الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول. پوائنٹ سیکورٹی، ہر چپے چپے کی سیکورٹی، جتنا بڑا صوبہ ہے بلوچستان اس میں ہر جگہ پہ ایک سینٹری کھڑا کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن ایریا سیکورٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ان حالات میں مزید بہتری آئے گی. سو وی ول میک شیور دیٹ انشاءاللہ بلوچستان از سیف، بیکاز بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان. دیٹ از ہاؤ دا گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ اٹ. ڈیلی جنگ، میرا سوال یہ ہے کہ اتنی زبردست دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کنٹرول لائن پر ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں اور عوام کا بھی تعاون ہے اور عوام بھی بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہیں فوج کے خلاف ایک ایسا نریٹو دے رہے ہیں جو دشمن کو بہت پسند آتا ہے، اور فوج کی جو قیادت ہے وہ لینئنٹ ایکشن کی وجہ سے عوام میں اور ان فوجی شہداء کے گھروں میں مایوسی پھیل رہی ہے. کیا ان کے خلاف کوئی سخت سٹرن ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا جو سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے اور فوج اپنا کام بھی کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. وی ہیو آور ہینڈز فل اینڈ
ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی. ایز آئی سیڈ وی ہیو اسٹیڈ دا کورس، وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. وی آر ناٹ ورڈ. اور مرال الحمدللہ مرال بھرپور طریقے سے بہترین مرال ہے پوری فوج کا اور شہداء کی فیملیز کا بھی الحمدللہ. سر ریسنٹلی کچھ گفتگو کی گئی کچھ حلقوں کی جانب سے کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کو اکھاڑنے کی باتیں کی گئی ہیں سر. تو ایک تو اس حوالے سے آپ کامنٹ کر دیجئے. دوسرا سر ابھی ریسنٹلی پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو کافی عرصے کے بعد یہ ایک اس قسم کا ڈائلاگ ہے جو امریکن اس ریجن کے اندر جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے کہ کیا مذاکرات میں کیا گفتگو ہوئی سر. دیکھیے جہاں تک ابھی ریسنٹ اگر آپ جو وزٹ تھا اس کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو یہ ایک ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ تھا اور ہمارے یہ کانٹیکٹ چلتے رہتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے روابط تمام ملکوں سے بہترین ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی، فروٹفل انٹریکشن تھا اینڈ ویل گو اہیڈ فرام ہیئر انشاءاللہ. پازیٹو ٹریجیکٹری ہے. جہاں تک باڑ اکھاڑنے کی جو آپ نے بات کی، یہ باڑ کوئی فوج نے اپنے طور پہ نہیں لگائی، یہ پاکستان کی حکومت کے احکامات پہ لگی ہے یہ باڑ اور پاکستان افغانستان کے انٹرنیشنل بارڈر پہ لگائی گئی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے لگائی گئی ہے، ان کی سیکورٹی کے لیے لگائی گئی ہے اور الحمدللہ اس کا ڈویڈنڈ آلریڈی آنا شروع ہو گیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ باڑ لگانے میں بھی ہم نے کئی قربانیاں دی ہیں. اس باڑ کو لگانا کوئی عام انڈرٹیکنگ نہیں تھی. وی ہیو سیمنٹڈ دس فینس ود دا بلڈ اینڈ سویٹ آف آور سولجرس اور کسی کی مجال نہیں کہ اس باڑ کو اکھاڑ سکے انشاءاللہ. جناب صاحب، احمد منصور بورڈ نیوز کے ساتھ میں بطور اسپیشل کورسپونڈنٹ منسلک ہوں. نیا سال ہے سر، نئے چیلنجز ہیں، مگر میرا سوال سر پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے. جب یہ اسٹیبلش ہوا اپوزیشن اتحاد تو اس وقت اس کی جو ٹون تھی بڑی سخت تھی، فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور بہت اس والے سے باتیں ہوئی. بعد میں کچھ ٹون میں کمی بھی آئی. ابھی پھر جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان، ان کا جو ایک بیان اور ایک اعلان سامنے آیا ہے جو نئی حکمت عملی ہے ان کی، اس حوالے سے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد حکومت وقت کے خلاف، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی ہاں جی. یہ فرمائیے ڈی جی صاحب کہ انڈیا کے حوالے سے آپ نے مختصر بات کی. اس وقت مسلسل انڈین پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سے پاکستان مخالف جو دھمکیاں آ رہی ہیں، پاکستان کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے، ہم لائن آف کنٹرول کے اس پار آ جائیں گے، ہم فالس فلیگ آپریشن کریں گے، سرجیکل اسٹرائک کریں گے، لائن آف کنٹرول کے اوپر آئے روز جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے اسٹریٹجی بتائیے کہ ایل او سی پر ہماری سول پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، اور ہندوستان کی جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ یو این کی وہیکل کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو ایل ایس سی پہ ہم اپنا ڈیفنس کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو 2021 میں آپ کا کیا میسج ہے؟ تھینک یو. ڈوزر دیا تھا، ڈوزر کے حوالے سے ہم کس سطح پہ پہنچے ہیں، کیونکہ انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے، دہشت گردی کرتا رہا. پاکستان نے ثبوت بھی دیے، ہر طریقے سے دیے ہیں، اور اس دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کیا ساخت ہے، ہم نے کہاں پر میسج اپنا کنوے کیا ہے اس ڈوزر کے حوالے سے؟ جو متین صاحب نے کہا ایل او سی پہ جو اشتعال انگیزیاں میں نے جس طرح بتایا، ایک جو پیٹرن شروع ہوا 2014 سے، اس کی وجوہات آپ سب کو بہتر معلوم ہے. ان اشتعال انگیزیوں کے جواب میں پاکستان فوج نے ہمیشہ بھرپور طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور رسپونڈ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ وی آر ایبسولوٹلی ریڈی فار وٹ ایور دے کین برنگ آؤٹ. وی آر ایبسولوٹلی ریڈی فار دیٹ اینڈ دے آلسو نو اٹ.
सो वो जो धमकियां और वो जो पार आने की बातें और सारा कुछ करते हैं, इससे पहले भी जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स वो की जिनका ग्राउंड पे कोई स्ट्रेस नहीं है, सो वो अपने आपको अपने मोराल को ऊपर रखने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। हमें इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। वी नो व्हाट द कैपेबिलिटी इज एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंटेंशंस, वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट। दूसरा, एलओसी की पॉपुलेशन की हिफाजत के लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं, यस, वो एक बहुत मेजर कंसर्न है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। हमारा रिस्पॉन्स हमेशा उनकी मिलिट्री टारगेट्स की तरफ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सिविलियंस, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों तक को टारगेट करते हैं, इवन एनिमल्स को टारगेट करते हैं। सो हमारी एलओसी के ऊपर एक खातिर खा पॉपुलेशन है जो साथ साथ रह रही है। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो फंड्स एलोकेट किए हैं, मैसिव फंड्स एलोकेशन हुई है, जिससे अब कम्युनिटी के अंदर इवन हर घर में उनको प्रोटेक्शन बंकर्स बना के दिए जा रहे हैं। और इसी तरह हम लोग जो हमारे अपने डिफेंसेस हैं उनको भी हमने काफी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर किया है। सो यू विल सी कि इन मेजर्स के बाद इंशाल्लाह जो एटलीस्ट जो हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज जो वो टारगेटेड करते हैं उसमें भी बहुत कमी आएगी। 2020 में भी उसमें कमी आई है उसमें, बट वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट एवर दे आर ब्रिंगिंग ऑन। एज फार एज आपने डॉसियर की बात की कि उसका क्या, देखिए डॉसियर के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए वो टोटली उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड प्रूफ है। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को वो डॉसियर फॉरेन ऑफिस के थ्रू पहुंचा दिया गया। एंड लेट मी अश्योर यू दैट इट हैज बीन टेकन वेरी सीरियसली। एंड वाइल उस डॉसियर की ही बात चल रही थी तो ये ईयू डिस इन्फॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट आ गई। ईयू डिस इन्फॉर्मेशन लैब रिपोर्ट कोई पाकिस्तान ने तैयार नहीं करवाई, एक थर्ड पार्टी ने तैयार की है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की है, और उसमें बड़े वाज़ेह सबूत सामने रख दिए गए। सो द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट, लेट मी अश्योर यू दैट। एंड इसको भारत जितना मर्जी जितना भी डिनाई कर सके, डिनाई करना चाहे, अभी पॉसिबल नहीं है। एज आई सेड, even if muted, truth always prevails, and it has prevailed. So things are changing, and if you look at the international media, even the tickers about India are changing. Let me show you that. That's what my answer is to you. I hope it satisfies your question. जी बहुत शुक्रिया जन साहब। मुबारक अली फ्रॉम खैबर टीवी। सर, जो ट्राइबल एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और कहते हैं कि इस तरीक़ेकार को फॉलो किया जाता है आलमी सतह पे कि किस तरह इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और इतने जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी उसको क्लियर किया आर्मी ने। आपने अभी कहा कि ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली एक वीडियो सरफेस हुई है जिसमें मुफ्ती नूर वली महसूद जो है टीटीपी के अभी हेड है, वो खुद ही दौरा कर रहे हैं और वहां पे एक जगह पे ट्राइबल एरिया में, और वहां पे बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है तालिबान की। और दूसरा, वहां पे अवाबर तवान की भी खबरें आ रही हैं और इफ्तियार खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, पुराना तरीक़ाकार अब भी मौजूद है। तो इस हवाले से आप कमेंट। देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अब ऑन ग्राउंड नहीं है। फेंस भी बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह भी मुकम्मल नहीं है। सो कुछ जगहों से कुछ ऐसी पैसेजेस से, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन ओवर देयर, एट टाइम्स कुछ लोग पार आ जाते हैं, लेकिन वो वहां पे अब रह नहीं सकते। दे आर ऑन द रन इवन इफ दे आर हियर। और जो इंसिडेंट्स की आप बात करें, मैंने जैसे कहा कि सर्ज, ऐसे लगता है कि एक सर्ज है, बिल्कुल इंसिडेंट्स हुए हैं, बट वो हाई इम्पैक्ट इंसिडेंट्स नहीं है। उनकी कैपेबिलिटी जो है हाई इम्पैक्ट इंसिडेंट्स की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिड्यूस हो चुकी है। और इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की डोमेन में आते हैं। अभी टेररिज्म से हटके वो एक लॉ एंड ऑर्डर की डोमेन को टच कर रहे हैं, जिसके लिए अब खासतौर पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर नॉर्मल पुलिस आ चुकी है, उसकी ट्रेनिंग की जा चुकी है, एंड दे आर टेकिंग ओवर।
اور ان انسیڈنٹس کو بھی ان کا سدباب کیا جا رہا ہے. جو لوگ ان چیزوں کو ایسا انسیڈنٹ ایسا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو بہت جلدی پکڑ لیا جاتا ہے. بیشتر انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ان کے پرپیٹریٹرز اس وقت گرفت میں ہیں. سو اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں یہ فلوٹ کی جاتی ہیں اینڈ وی ناٹ ایون شیور کہ وہ وہاں پہ ہے یا کہیں اور پہ کی جا رہی ہے. سو آئی مین ڈونٹ ٹیک اٹ ایٹ فیس ویلو. اس طرح کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایز اف وی آر اسٹل دیئر. بٹ لیٹ می ایشور یو دیٹ دیر از نو آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ان پاکستان اینی مور اینڈ ہو ایور از لیفٹ از آن دا رن اینڈ انشاءاللہ ویل ٹیک دم آن. السلام علیکم جنرل صاحب, my name is Afzal Raza from Iranian State News Agency. I have two questions regarding the presence of ISIS, the Daesh terrorist group in the region, and the second question regarding the Iran-Pakistan security cooperation in bordering region. I would like to draw your attention to Balochistan, which borders with Iran and Afghanistan, where the ISIS, the Daesh recently has done a horrific crime. I don't mention the details on the incident. And the presence of Daesh in Afghanistan and the region is also a matter of common concern to Iran and Pakistan. So I would like to know that what the measures of Pakistan security forces have taken to address this problem of Daesh. And my second question is regarding the issue of three remaining Iranian abducted border guards. Iran recently seeking the help of FC of Pakistan Army to help to recovery of the abducted three Iranian border guards in the region. So I would like to have your comments. Three Iranian border guards. Yes. Which abducted by terrorist group in the joint Iran and Pakistan border. You see, as far as Pakistan-Iran cooperation is concerned in the military domain and the security domain, it's always been there, and we always have contact established, and it's a mutual thing. So there is no problem as far as Pakistan and Iran's security contacts are concerned. We're absolutely on board, and we have very good relations with Iran. As far as presence of Daesh is concerned, well, yes, I think even when we presented the dossier, we did give some details that there is an external support to present a Daesh Pakistan wing in Pakistan, to make such a wing and make it do different activities. But let me assure you that this presence is not much. It's there. They are trying. There are splinter groups of different organizations which keep taking that name just to gather some mass, just to gather some credibility. But alhamdulillah, we are taking care of that, and they'll not be able to establish any kind of permanent footprint over here with the way our operations are going. So it's not a big issue. Sir, my question is regarding this Daesh footprints. You mentioned in the dossier when you were addressing the media at Foreign Office, and you said that 35 trained Daesh personnel, they were deployed alongside Pakistan and Afghanistan border, and they were being supported by RAW, and they were given 700 militia just to target in particular CPEC and the sensitive Pakistani installations in Pakistan. So what exactly is that Pakistan's military quarters are taking up with Afghanistan regarding that? Because after that we heard an audio clip of Amrullah Saleh, the first Vice President of Afghanistan as well, and he did not refute that audio clip. And it was being circulated in social media, it was forensically checked as well, but the matter of concern is he did not come up and refute that audio clip in which he was like discussing some serious bloodshed inside Pakistan. And after that we see that much incident. So my question would be particularly for Iran and Afghanistan, that Pakistan
is trying to take control. Pakistan is trying to take care of everything that concerns with border, just to keep cordial relations with both the brotherly Islamic countries. But are we being is this the effort is being reciprocated from these two countries, or we are going to be officially taking up this serious matter with these two particular countries? Yes. And sir, PTM was also highlighted in the EU Disinfo Lab, Pashtun Tahaffuz movement, alongside other fakely accredited NGOs in Pakistan that are working. PTM was also there. So are we conducting any investigation on that as well? Yes, we're investigating every facet of EU Disinformation Lab report, and wherever we'll come up with more evidence, with more stuff, we're going to share it with the media. As far as your question is again about Daesh and how the government-to-government contact is between Pakistan, Afghanistan, and Pakistan and Iran. As I already said, that we are in continuous contact with at the government level, at the military-to-military level. Iran, I've already explained. As far as Afghanistan is concerned, yes, there is Daesh footprint over there, and it is being supported by RAW. There is a lot of evidence available on that account, but we are in contact with the Afghan government. We keep conveying our issues to them, our concerns. We continuously keep engaging with them, and and there's a very positive level of acceptability on both sides of what's happening. But we also understand that there are some capacity issues on the Afghan side. So whenever Afghan soil is used against Pakistan, we don't always blame the Afghan government for that, because there are capacity issues. And as I said, because of this fencing, alhamdulillah, these incidents have come down dramatically. The capacity has been diminished to quite an extent. So on our own, we are absolutely aware of what the capability of this organization is and what they can do and who is supporting them and where the money is coming from. And we're going after them. As I said, they do have a footprint here, but there is no organized infrastructure over here. So that's somewhere else. And to take that infrastructure on, the government-to-government contact, the military-to-military contact is absolutely there, and we will keep pursuing that at that level as well. Thank you. जनरल साहब मुमताज भट्टी दिन टीवी से। जनरल साहब, ये लास्ट जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसका हमने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा, उसमें कौमी हमआहंगी की बात की गई, और आज आपने भी बड़े जो है वो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को बड़ा हैंडल किया। ये बताइएगा कि इस कौम ने और इसकी फौज ने और पुलिस ने 17 साल तक कुर्बानियां दी, एक जंग लड़ी, और अब भी तकरीबन उसमें से गुजर रहे हैं, और उसमें एक कामयाबी हासिल की जो कि एक दरख्शा मिसाल की तरह है, पूरी दुनिया में शायद निसाबों में पढ़ाए जाने के काबिल है। तो जब ये बात की जाती है कि यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब आना चाहिए या खूनी इनकलाब की बात की जा रही है या इंतशार की बात की जाती है, तो बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी, आप बतौर तर्जमान पाक फौज इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये कोशिशें कोई नई नहीं है। ये कोशिशें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से करते रहे, और पिछली 2 दहाइयों में इन कोशिशों में इजाफा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड द होल वर्ल्ड एडमिट्स दैट, एंड टू बी अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस देयर इज अ प्राइस टू पे. So because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world, I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. So, जो vested interests जब भी यहाँ पे क्रिस क्रॉस होते हैं आके, तो उसकी repercussions हैं, उसके impressions हैं, उसके नताइज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम
نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دی. اور ایز آئی سیڈ وی بین تھرو اے لاٹ ان دا لاسٹ 2 decades. We have come a long way as a nation, as a society and as a military, and our trajectory alhamdulillah is very positive now, and inshallah we'll get even better from here. What we have been through, the crucible that we've survived, inshallah there is no looking back from here. So یہ تمام کوششیں, یہ تمام کاوشیں جس بھی طرف سے ہو رہی ہیں, جہاں سے بھی ہو رہی ہیں, انشاءاللہ یہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گی. پاکستان ول سروائیو انشاءاللہ. سر خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے. جناب صاحب, آج سے کچھ دن بعد جو ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ریجن پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے ہی کوئی نیا صدر آتا ہے تو اس کی ملٹری پالیسی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی کوآپریشن کیسا رہے گا, خصوصاً افغانستان, ایران اور انڈیا کے حوالے سے؟ دوسرا, گزشتہ 2 سال سے جو بھارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں اور سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کیے جاتے رہے, آج ہماری 2021 میں کیا پوزیشن ہے, ہماری کیا تیاریاں ہیں, اور 2021 میں آپ کشمیر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں کے حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے, ایز فار ایز امریکہ کے ساتھ تعلقات, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز وہ فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے یہ بات. بٹ ایز فار ایز ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ از کنسرنڈ, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اٹس still on, it's there and it's very positive. So inshallah things are looking up and we're quite optimistic about how things will be from here on. جہاں تک بھارت کی بات ہے, جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کی تنظیمیں اس کو دیکھ رہی ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ جو ابھی انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کیا بات کی ہے اس چیز کے بارے میں. آئی ول ناٹ گو دیر. جہاں تک پاکستان کو بھارت کی دھمکیوں کی بات ہے, میں نے جیسے پہلے بتایا, وی آر ویری اویئر آف دا کیپیبلٹی. وی نو واٹ دا کیپیبلٹی از اینڈ پریپریشنز آر ڈن اگینسٹ دا کیپیبلٹی اینڈ وی آر آلسو کوائٹ شیور آف واٹ دی انٹینشنز آر. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا تھا, اس کے اوپر ہمیں بڑی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ دے وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ. سو وی آر ایبسولوٹلی پریپیئرڈ. بٹ جس قسم کی دفاعی اخراجات بھارت کر رہا ہے, جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے جو ٹیکنالوجی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بٹ I think what the international community needs to understand is that conventional balance in South Asia is very important. If this balance is tipped, I think things will enter another domain which no one can afford. So this is what the international community needs to be aware of and needs to be wary of. That's what I can say about it. But for now, we're absolutely ready for whatever they can bring on. جن صاحب, ظفر ہاشمی, روزنامہ دنیا سے. جن صاحب, یہ تو اب بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جب سے پی ڈی ایم اس ملک میں معرض وجود میں آیا ہے, ہمارے ہاں سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جس طرح سے جس طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں, ابھی آپ بہت سے بیرونی خطرات کی بات کر رہے تھے, جب تک ہمارے اندر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو ہم اس طرح مضبوط طریقے سے بیرونی خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ بیانات سامنے آئے جس پر فوج کی طرف سے بڑے غم غصے کا اظہار کیا گیا. آج آپ نے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ بیان دیا اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور فوج میں کوئی کسی بات پہ کوئی تشویش نہیں پائی جاتی. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا, کیونکہ باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے, فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے, فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. جس قدر فوج کو عوام کے اندر اس کی ساکھ کو مجروح کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض جماعتوں کی جانب سے. گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بیک ڈور کوششیں ہونے کی اطلاعات تھیں کہ فوج بیک ڈور جو ہے وہ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں.
तो ये बताइएगा कि फौज इसमें कोई किरदार अदा कर रही है, कोई है राब्ता किसी से कि कोशिश की जाए कि सियासी कशीदगी जो है इसको रोका जा सके, मुल्क में हालात को बेहतर जानिब गामजन किया जा सके, क्योंकि जब तक ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो कोई अच्छी इशारा तो नहीं दे रहा है। देखिए, मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल कमेंट या कुछ तक, बट मैं इसको भी जितना मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। मैंने ये नहीं कहा कि तशवीश नहीं है, बात ये की गई कि फौज का मोराल या कोई ऐसी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह फौज का मोराल अपनी जगह पे कायम है और फौज अपना काम कर रही है। डिस्पाइट दिस जो भी बातचीत की जा रही है वो तशवीश अपनी जगह पे है, लेकिन as I said, we will stay the course इंशाल्लाह। I mean, जिस किस्म के, मैंने पहले भी कहा कि जिस नौयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना, I mean, उनमें कोई वजन नहीं है। इलेक्शंस की बात की जाती है, पाकिस्तान फौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए उसके लिए। ये चीज वाकई अच्छी बात नहीं है जैसे आपने कहा, लेकिन ऑल सेड एंड डन फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फौज को सियासी मामलात में ना आने की जरूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू वेरी मच। लास्ट डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तार। 20 साल पहले बना था, कोर कमेटियां भी होती थी, अब उनके इजलास होना ही खत्म हो गए। कौमी सतह के ऊपर भी दफाई कमेटी होती है, कबीना की इस्लामती कमेटी होती थी, वो भी अब उनके भी इजलास नहीं हो रहे, तो इस बारे में बता दें। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार इंटरव्यूज में ये बात कह रहे हैं, एक गुज़श्ता साल से सप्लीमेंट्री है कि अपोजिशन की जानब से फौज को कहा जा रहा है कि वो मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्ट दे। क्या अपोजिशन की जानब से किसी भी रहनुमा की तरफ से आर्मी चीफ से ऐसी कोई डिमांड की गई? देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, जिस तरह से भी जो भी बात हो रही है। अगर आपने रेफर किया कि कोई बैकडोर कांटेक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट, सो दैट शुड बी गुड इनफ। थैंक यू वेरी मच।